بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ تھا. 13 تاریخ تھی اور بہت زیادہ جو خبریں مسلسل آ رہی تھیں، تسلسل کے ساتھ آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا آج مکمل طور پر پلان تیار کیا ہوا ہے. مریم صاحبہ کی خواہش، نواز شریف صاحب کا حکم، نیب کے چیئرمین کا حکم اور اندر خانے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہوا تھا. بیساکھیوں کی تلاش میں ہے حکمران اتحاد، لیکن ان کو اب بیساکھیاں شاید نہیں میسر آ رہی، اس لیے اب ان کا مکمل طور پہ آنے والے دنوں میں آپ ان کے ذرا بدلتے ہوئے تیور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ اپنے اپنے رنگ دکھائیں گے. خاص طور پہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے رنگ دکھانا شروع کر دے گی اور اس وقت نون لیگ جو ہے وہ سولو فلائٹ کے چکر میں ہے اور سولو فلائٹ جو ان کا خیال ہے کہ ان کے جو بیرون ملک طرفدار ہیں وہ ان کو اقتدار کی راہداریوں کے میں سے آرام سے گزار کے اور مسند اقتدار ان کے حوالے کر دیں گے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہونے والی آنے والے دنوں میں. لیکن سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں سن لیں جو کہ بہت ہی بڑی بڑی خبریں ہیں. ویسے تو بظاہر چھوٹی خبریں ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑی خبریں ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے ایک بڑی خبر کی طرف. صورتحال یہ کہ آج چونکہ 13 تاریخ امپورٹنٹ دن تھا اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا مقصود تھا. میں مسلسل آپ کو خبریں دے رہا تھا، لیکن آج یہ ہوا ہے کہ نمبر 1 پہلی خبر تھی انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں اور وہاں پہ ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی. تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو حاضر ہونا پڑے گا. فوجداری مقدمات میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ ملزم کو جانا پڑتا ہے، وہ الزام سچ ہو یا غلط ہو لیکن عدالت میں حاضر ہونا پڑتا ہے. لہٰذا چیئرمین پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان 19 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیے ہیں اور ان میں فروخ حبیب ہیں، شبلی فراز ہیں، حسان خان نیازی ہیں. ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں، نہ قابل ضمانت نہیں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں اور یہ عدالت میں پیش ہوں گے تو وہ 50,000 ہزار کے یا 20,000 ہزار کے مچل کے ہوتے ہیں. وہ اگر آپ جمع کروا دیں ذاتی تو وہ ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ کیس جو ہے اس میں بھی عدالت نے 19 جولائی تک ملتوی کر دیا. لہٰذا 19 جولائی تک سکون.com رہے گا. اب دوسرا ہے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر. ان کو بھی عدالت نے 5 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر ان کو بھی ضمانتیں منظور کر لی ہیں اور ان کے اسد عمر کی جانچ میں شیر افضل مروت ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے تھے. لہٰذا ان کا معاملہ بھی تھم گیا ہے اور عدالت نے آج پوچھا کہ شاہ محمود کیا پولیس کے پاس شاہ محمود اور اسد عمر کے خلاف کوئی شواہد موجود ہیں؟ تو جب شواہد ہی موجود نہیں تو کس بنیاد پہ ضمانت منظور نہ کی جائے؟ عدالت نے کہا شاہ محمود اور اسد عمر موقع پر موجود نہیں تھے، وکیل نے بتایا اور پروسیکیوشن بتائے کہ پھر دونوں کے خلاف کن الزامات پر مقدمہ درج کیا گیا ہے. اگر وہ تھے ہی نہیں تو یہ بہت سارے مقدمات اسی طریقے سے درج کیے گئے ہیں. جی کیا دونوں رہنما موقع پر موجود نہیں تھے؟ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو موقع پر موجود نہیں تھے لیکن ان کی ایما پر کارکنوں نے احتجاج کیا لیکن عدالت نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ضمانت منظور کر لی. لہٰذا یہ چیپٹر بھی ہوا کلوز. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی آج سے حاضری کی درخواست بھی منظور کر لی جو ان کے خلاف مقدمات تھے. لہٰذا 19 جولائی تک عمران خان صاحب کو دوبارہ بلایا جائے گا. اسی طریقے سے جو سماعت پیر تک عمران خان صاحب کے وکلا نے سماعت جو ہے پیر تک ملتوی کرنے کی استدعا کی توشہ خانہ کیس میں اور توشہ خانہ کے کیس کی سماعت بھی 15 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے اور ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے. یہ بھی معاملہ ہوا، اس میں بھی سکون آیا کیونکہ توشہ خانہ میں بہت زیادہ جلدی دکھائی جا رہی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی دستیاب نہیں تھے اور وہاں بھی ان کی درخواست نہیں لگ رہی تھی اور ادھر بھی کل تلخی بھی ہوئی تھی ٹرائل کورٹ کے جج اور شیر افضل مروت کے درمیان. لہٰذا آج بیرسٹر گوہر اپیئر ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ دوسری عدالتوں میں بھی مصروف ہیں ان کے وکلا، اس لیے یہ ٹائم دے دیا گیا. جو آج فوجداری مقدمہ تھا توشہ خانہ سے، اس میں 3 اور گواہان کی درخواست بھی داخل کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے 3 مزید گواہان اس میں پیش کر دیے گئے ہیں. لہٰذا اس پہ بھی نوٹس ایشو ہو گیا اور 17 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکلا سے دلائل جو ہیں وہ مانگ لیے گئے ہیں. یعنی توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مزید 3 گواہ جو ہیں وہ دیے ہیں ٹرائل کورٹ میں اور اس کا بھی انہوں نے 17 جولائی تک اس کا جواب مانگا ہے عمران خان صاحب کے وکیلوں کے ساتھ. یہ دوسرا مقدمہ، یہ دوسرا معاملہ ہو گیا. تیسرا جو ہے سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا احتساب عدالت میں اور نیب نے طلبی کی تھی. احتساب عدالت میں بھی کیس تھا اور وہ تھا القادر ٹرسٹ کا معاملہ. تو چیئرمین عمران خان کی
عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت آج ہوئی جی، اور چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور چیئرمین عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست آئی گئی، اور 9 مئی کے کئی کیسز ہیں جن کی وجہ سے وہ لاہور میں پیش ہو رہے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے بتایا، جج محمد بشیر صاحب کو، تو ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عدالت میں پیش ہوئے جی۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے حاضری کی درخواست دی، نیب کو بھی دے دیں، تو اگلی تاریخ 19 جولائی ہے اور اسی دن دلائل رکھ لیں، لہذا عمران خان اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانت جو ہے 19 جولائی تک توسیع کر دی گئی، اور 19 جولائی کو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اپیئر ہوں گے، اور اس طریقے سے احتساب عدالت کا معاملہ القادر ٹرسٹ یہ بھی 19 جولائی تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توشہ خانہ میں بھی ضمانت کی توسیع دے دی گئی ہے، اور حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور، اور 19 جولائی تک توسیع بھی دے دی گئی۔ یہ 2 معاملات ہوئے، اور القادر ٹرسٹ کا معاملہ بھی ہو گیا، اور 9 مئی واقعات سے متعلق یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی ضمانتیں بھی ہو گئیں۔ اب یہ تو ہے صورتحال اس وقت کی۔ اب باقی آتے ہیں ذرا، یہ تو ایک پروجیکٹ حکمران اتحاد اس وقت بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کسی بھی طریقے سے کہ یہ معاملات جو ہیں قابو میں نہ آئیں اور عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالتوں میں اس لیے کہ ایک آدھ مقدمہ تو ہو تو وہ تو پھر بھی ہوتا ہے، 2 مقدمے 4 مقدمے، لیکن جب آپ ایک شخص پہ 180 سے زیادہ، بلکہ اب تو ڈبل سینچری ہو چکی ہے، 200 مقدمات درج کریں اور پھر ایک ہی واقعہ کے کئی ایف آئی آر درج کروانا شروع کر دیں، تو اس کے بعد پھر عدالتوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فیک ہیں، اور یہ ساری کا سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہا ہے۔ اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تیزی اس لیے بھی آئی ہے کہ اب حکمران اتحاد اور خاص طور پہ نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے، اور اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے کہ دن گنے جا چکے ہیں، اور جب ان کے پاس یہ اقتدار نہیں رہے گا، اقتدار اور اختیار نہیں رہے گا، اور پھر نگراں حکومت آ جائے گی، تو نگراں حکومت نے اپنے آپ کو امپارشل بھی ظاہر کرنا ہے، غیر جانبدار بھی ظاہر کرنا ہے، اور عالمی برادری کے سامنے بھی، عالمی اداروں کے سامنے بھی سرخرو بھی ہونا ہے، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی۔ جب وہ ساری چیزیں آئیں گی، اور اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنا چہرہ جو ہے اپنے چہرے سے داغ دھبے دور کرنے ہوں گے، اور ان کو بھی ایک حد تک تو وہ جا سکتے ہیں، پری پول ریگنگ تو ہو سکتی ہے جو کر لی، لیکن جیسے ہی نگراں حکومت کا خاتمہ ہوگا، اس حکومت کا خاتمہ ہوگا، نگراں حکومت آ جائے گی، تو اس کے بعد حالات و واقعات یکسر تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سرکار کے وکلا ہیں وہ پھر ہدایات جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے، یا شہباز شریف صاحب سے، عطا اللہ تارڑ صاحب سے، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، یا مریم صاحبہ سے، یا شہباز شریف صاحب سے، ان سے نہیں لے رہے ہوں گے سرکاری وکلا، وہ پھر نگراں حکومت کی پالیسی کیا ہوتی ہے تب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اسی طریقے سے 9 مئی کے حوالے سے بھی بہت سارے واقعات جو تھے وہ بھی صورتحال جو ہے اب تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں معاملات اس وقت چل کیا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پرویز خٹک صاحب کو فارغ کر دیا، اور دوسرا عمران خان صاحب نے ایک کل اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ بے شک آپ نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا یہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، بلکہ انہوں نے کہا میں ویلکم کروں گا، وہ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ان کے بھائی کی حکومت ہے، اور بھائی کے ہوتے ہوئے ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، نگراں حکومت ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے، تو وہ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ آئیں اور آ کے الیکشن لڑیں۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آ کے الیکشن لڑیں، اور جہاں جہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا، نواز شریف صاحب کے مقابلے میں لڑوں گا، اور اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور صورتحال واضح ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے کل چیلنج کر دیا ہے، لیکن حقیقت ایک اور بات بھی آ گئی ہے۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب یعنی کہ پی ڈی ایم مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ دونوں جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں اپنی اپنی کمر سیدھی کر رہے ہیں، اپنے اپنے امیدواروں کو، ٹکٹ ہولڈرز کو ان کے حلقوں میں بے بہا پیسہ دے رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں بھی یہ ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی یہ ہیں۔ پیپلز پارٹی نہ پنجاب میں ہے، نہ خیبر پختونخوا میں ہے، نہ مرکز میں ہے۔ مرکز میں وزارت خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے، اور اسحاق ڈار صاحب سندھ کی حد تک تو انہوں نے دے دیا بجٹ میں، جو کچھ پیپلز پارٹی نے ذرا آنکھیں دکھائیں تو ان کو پیسے مل گئے، لیکن ادروائز ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ تو تمام ایم این ایز کو جاری کرنے ہوتے ہیں۔ اب وہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جو تنازع چل رہا ہے، پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں
ان کو فنڈ ریلیز نہیں کیا جا رہا، خیبر پختونخوا میں فنڈ ریلیز نہیں کیا جا رہا، اور یہ جو ترقیاتی فنڈ ہیں یہ پولیٹیکل برائب ہوتی ہے۔ دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک تو ان سے آپ لوگوں کے کام کرواتے ہیں، کوئی گلی بنوا دی، کوئی سڑک بنوا دی، کوئی پلی بنوا دی، کوئی کھالا بنوا دیا، اس طرح کے، اور اس کے بعد انہی پیسوں میں سے آپ کو کک بیکس ملتے ہیں، اور وہیں سے خرچہ نکال کے آپ نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہوتا ہے، یعنی آپ کی جیب سے کوئی پیسہ نہیں جا رہا ہوتا، اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں سے کچھ بچا بھی لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کروڑوں کا نہیں، یہ اربوں کا کھیل ہے، اور یہ اربوں روپیہ اس وقت ریلیز کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے گورنر خیبر پختونخوا کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدی ہیں، اور خیبر پختونخوا کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی نے شدید ترین تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ گورنر راج ہے اور وہاں کی نگراں حکومت بالکل فارغ ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ جو کنٹرول ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا نے غلام علی صاحب نے وہ سنبھالا ہوا ہے، اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا نام آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ وزیر اعلیٰ ہوتا کون ہے خیبر پختونخوا میں، کبھی آپ نے نام ہی نہیں سنا ہوگا، لہٰذا وہاں پہ ترقیاتی فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں۔ اور اگلا جو الزام لگایا پیپلز پارٹی نے وہ یہ کہ وہاں پہ جو ان کے اپنے حلقے ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جہاں جہاں امیدوار ہیں، وہاں پہ اپنی پسند کے بیوروکریٹس اور اپنی پسند کی جو بیوروکریسی ہے وہ سرکاری ملازمین، پوسٹنگ، ٹرانسفر، پولیس اور ریونیو، یہ سارے کے سارے وہ پوسٹنگ کی جا رہی ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر کی جا رہے ہیں اپنی لائک مائنڈیڈ آفیسرز کے، تاکہ اپنے اپنے حلقوں میں جانے سے پہلے کام ذرا سیدھا کر لیا جائے۔ پیپلز پارٹی اس پہ بھی نالاں ہے۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جو اعتراض عائد کیا تھا دبئی پلان کا، کہ زرداری نواز جو دبئی پلان ہے اس پہ عمران خاص طور پہ مولانا نے نواز شریف صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ کھیل کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب دوسری جماعت جو کہ وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ اور حکمراں اتحاد میں شامل ہے، وہ ہے بی این پی مینگل، جناب سردار اختر مینگل صاحب، وہ میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے بھی شدید ترین تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس معاملے میں ساتھ ہیں، اور جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس سلسلے میں ہماری بات بھی درست ہے۔ بی این پی جو ہے انہوں نے دو بڑی حکومتی جماعتیں، ان کا سٹیٹمنٹ ہاشم نوتزئی نے یہ کہا ہے کہ دو بڑی حکومتی جماعتوں کی ملاقات پر فضل الرحمان کا اعتراض درست ہے، اور ہر سیاسی آئینی معاملے پر اتحادیوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ مولانا حق بجانب ہیں کہ بی این پی کو بھی اعتماد میں نہ لینا مناسب نہیں ہے۔ نون لیگ، پی پی چھوٹی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیتی تو یہ سیاسی غلطی ہوگی، یہی چھوٹی جماعتیں برے وقت میں ساتھ تھیں اور آگے ساتھ لے کر چلیں۔ بی این پی شہباز شریف کو ووٹ نہ دیتی تو ان کے ووٹ پورے نہیں تھے۔ آئینی حساب سے ہم الیکشن کو بروقت ہونے سے نہیں روک سکتے، اور بحیثیت سیاسی جماعت کہتا ہوں کہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ 2 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین کے مطابق 12-13 اگست کے درمیان اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ اگر 5 سال میں عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو یہ 1 ماہ میں کیا کریں گے؟ پی ڈی ایم جماعتیں چاہتی ہیں انتخابات مقررہ وقت پر ہوں، اور ملٹری کورٹس پر بی این پی کا موقف واضح ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو عدالتیں موجود ہیں بس اسی پر کسی کا ٹرائل ہونا ہے تو ہو۔ تو لہٰذا یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کیونکہ اب یہ چاہتے کیا ہیں، وہ جس بات کی طرف اشارہ ہے وہی بات ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا انتظار کر رہی ہے مسلم لیگ نواز کہ کسی بھی طریقے سے 2 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور 1 مہینہ اور اضافہ کر لیں اور الیکشن کو لے جائیں نومبر میں، اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب آئیں اور وہ الیکشن کروائیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ساری سمجھ آ رہی ہیں پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے جوڈیشری کے مطابق آ کے تو ساروں کو ہی آل آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور اگر یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد ان کو احساس ہوگا، جناب زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، بی این پی مینگل کو، اور اب بلوچستان عوامی پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، تب ان کو احساس ہوگا کہ جناب یہ تو ہم نے دوبارہ سے ایک جو مرے ہوئے فرعون کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور مرے ہوئے فرعون کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ بڑی دلچسپ کھیل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ایک سائڈ پہ بیٹھی ہے، وہ نظارے کر رہی ہے، عمران خان صاحب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے ایک شیڈو کیبنٹ تشکیل دی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو اہم ترین ایجنڈا ہے وہ ہے معیشت کا، اکانومی کا، اور اس کے لیے وہ بھرپور کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ
IMF جو ہے اور دیگر عالمی مالیاتی ادارے بھی اور دیگر ادارے بھی وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لوگوں سے ان ٹچ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔